نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من اناب الي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن اجمی هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتهم سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا۔ لائق احترام حاضرین سامعین ناظرین ارباب المدانش اور میرے یاران طریقت و برادران اسلام، جس طرح کہ تانوں معلوم ہے کہ ایک موضوع شروع کیتا سی کہ ایمان والا ان دی منزل کی ہے، ان دے اوپر یہ بھی بات ہو گئی کہ جدوں اسی دنیا تے سفر کرنے ہاں تے بغیر منزل دے سفر نہیں ہوندا، ہر بندے دی منزل متعین ہے۔ اور یہ بات بھی ہو گئی کہ آدمی اپنی منزل دے درمیان کوئی رکاوٹ آوے تو وہ برداشت بھی نہیں کردا، ان دی کوشش ہوندی ہے کہ ٹائم و ٹائم اپنی منزل تے پہنچ جائے۔ اور یہ بات بھی ہو گئی کہ عزت والا سفر کیڑا ہے جن دے وچ زیادہ راہ نال ہوئے، اور دنیا دے چھوٹے چھوٹے جڑے سفر نے یہ سانو دس دے نے کہ جدوں تسی کوئی سفر اپنی منزل دے تعین تو بغیر نہیں کر دے تے پھر اے جڑا سفر تاڑا چل رہا ہے زندگی دا، ان دی منزل دا بھی تو انہوں پتہ ہونا چاہیے، اور اس منزل دی طرف جان والے رستے دا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور کامیاب مسافر ہوئے جڑا ٹائم و ٹائم اپنی منزل تے پہنچ جائے۔ تو اے سفر ان دی کامیابی بھی یہی ہے کہ منزل دا تعین کر کے تے اس منزل دی طرف آدمی رما دما ہو جائے، درمیان وچ آن والیاں رکاوٹاں انہاں نو ہٹاندا جائے، اور ان دی کوشش ہوئے کہ میں بخیر و عافیت اور با عزت اپنی منزل تے پہنچ جاواں۔ منزل کیڑی ہے؟ اللہ دی رضا ہے، اللہ دا قرب ہے، اور بندے نے اتھے پہنچنا ہے۔ ارشاد ہویا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس بندے دے رستے دی پیروی کر جن دا رجوع میرے والے، ان دے پیچھے چل جڑا میرے والے آ رہا ہے۔ اور دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جڑا بندہ اپنی خواہش دے پیچھے لگیا ہوا ہے، خواہشات دی تکمیل پیچھے لگیا ہوا ہے، ان دے پیچھے نہ لگی، وہ تینوں کسی اور جگہ تے لے جاوے گا۔ ان دے پیچھے چل جن دی منزل میری ذات ہے، جڑا میرے والے ٹریا ہوا ہے، ان دے پیچھے چلیں گا تے میری بارگاہ وچ پہنچ جاویں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سورۃ المائدہ دے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا، قال اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج دا دن او دن ہے کہ سچے لوگانوں انہاں دی سچائی آج نفع دے گی، سچے لوگاں دی سچائی آج انہاں فائدہ دے گی۔ یہ مطلب ہے جے سچے لوگاں دی سچائی قیامت والے دن انہاں نو فائدہ دے گی تے جھوٹیاں دا جھوٹ نقصان بھی دے گا، غلط لوگاں دیاں غلطیاں اور خطا کاراں دیاں خطاواں انہاں نو نقصان بھی دین گیاں۔
پر پتہ تے پھر ادو ہی چلے گا نا جدوں وہ دن قائم ہوئے گا۔ فرمایا لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ دی رضا مل گئی، بہت بڑی کامیابی، تو منزل تے پہنچ گیا نا، جندے تے اللہ راضی ہو گیا۔ فرمایا وہ آپ نے اپنی منزل پا لی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک مقام تے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سورہ فتح آیت نمبر 18، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے نبی جب ایمان والے درخت کے نیچے بیٹھ کر، درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، آپ کی بیعت کر رہے تھے، لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ نبی پاک دی بیعت کی تھی، اللہ فرمایا کہ اللہ انہاں تے راضی ہو گیا۔ انہیں منزل ہے اللہ دی رضا، اے ایمان والے دی منزل ہے، اللہ دی بارگاہ وچ پہنچنا ہے، اللہ دا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نو راضی کرنا ہے۔ کیویں؟ جویں بھی رب راضی ہوندا ہے انہوں کرو۔ اے انسان دی منزل ہے، زندگی گزارتا ہی اس واسطے پہ آئے کہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے، بس۔ ان دا راستہ کیڑا ہے بہترین، کس راستے تے چلے گا تے اپنی منزل تے پہنچ جائے گا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا کہ اگر زندگی گزارنی ہے اور رستے دا پتہ چلانا ہے کہ کیڑا رستہ ہے جڑا اللہ دی رضا تک لے کے جائے گا، بس جب رستے دا پتہ چل گیا تو پھر رستے دے تقاضیاں دا جائزہ لواں گے، پھر ویکھا گے کہ کی رستہ ہے تے ان دے اوپر جدو چلن دا عزم کر لیں گے، بس ارادہ ہو جاوے کہ میں آج تو بعد ایس رستے دے اوپر چلنا ہے، جدو بندہ ٹر پوے تو پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ امید رکھے منزل قریب ہو جائے گی۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ دسیا کہ اگر کسی نو آئیڈیل بنانا ہے، کسی نو نمونہ بنا کے ان دے مطابق انہوں ویکھ کے زندگی گزارنی ہے، فرمایا وہ ایک کوئی ہستی ہے، وہ میرا محبوب ہے، میرا رسول ہے۔ انہوں ویکھو جی میں میرے رسول نے زندگی گزاری ہے، تسی اوویں زندگی گزارو۔ تے جدوں یہ زندگی دا سفر اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو آئیڈیل بنا کے، آپ نو رہنما بنا کے، آپ نو نمونے دے طور اپنے پیش نظر رکھ کے زندگی گزاری جائے گی تے منزل قریب تار ہو جائے گی۔ فرمایا سورۃ النور آیت نمبر 56، ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا میرے احکام قرآن میں 10 دیتے نے، انہاں تے عمل کرو۔ اطاعت کن دی ہوئے گی؟ فرمایا رسول دی اطاعت کرو۔ ایک مقام تے ارشاد فرمایا
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اندے وچ بھی دسیا کہ میری بارگاہ وچ آنے والا رستہ میرے رسول دی اطاعت ہے، میرے رسول دی اطاعت کرو تو میرے تک پہنچ جاؤ گے، تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ روزانہ نماز پڑھنے اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگنے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری ذات نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تیری ذات نے انعام سے نوازا ہے۔ انہیں ظاہر سفر تے کر رہے ہیں نا، کہ سفر دے دوران پھر راہ ٹھیک نہ ہوئے، منزل تے نہیں نہ ملتی، تے فرمایا روزانہ دعا کریا کرو، ہر رکعت دے اندر اسی پڑھنے یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سانو سیدھی راہ تے چلائیں، کسے غلط ٹریک تے نہ چڑھ جائیے، سیدھی راہ۔ کنہ لوگاں دی راہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیری ذات نے انعام فرمایا ہے۔ بھئی جنہ تے اللہ دا انعام ہو گیا وہ کسے غلط منزل تے نہیں پہنچن گے، اللہ دا انعام تے اونا تے ہی ہوئے گا جنہ دی منزل درست، جنہ دا راستہ بالکل ٹھیک ہے۔ تے وہ کون لوگ نے جڑے انعام یافتہ لوگ نے؟ فرمایا میں قرآن وچ ہی دسنا وا، سورۃ النساء آیت نمبر 69، فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اطاعت دا مطلب ہوتا حکم مننا، جن نے اللہ دا حکم مان لیا تے اللہ دے رسول دا حکم مان لیا۔ انہیں بار بار بہت زیادہ جگہ تے ارشاد ہے کہ اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، بار بار حکم ہے۔ تے ایک جگہ تے بھی دس دیتا، وکھری گل نہ سمجھا جے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، اللہ دی اطاعت کوئی وکھری شے نہیں، وہ سمجھ لوے کہ انہیں اللہ دی بھی اطاعت کر لی۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب جو بات بھی کرتا ہے وہ اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں کرتا، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ مطلب میرا محبوب جیڑی بات کرے گا وہ اللہ دے حکم نال ہی کرے گا، تسی میرے محبوب دی گل مان لینا، وہی اللہ دی گل ہوے گی۔ فرمایا ومن یطع الرسول ومن یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرما دیا۔ بھئی اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، تے پہنچو گے کتھے؟ فرمایا اونا لوکاں نال رل جاؤ گے تسی بھی جا کے جنہاں تے اللہ دا انعام ہو گیا۔ وہ کون نے؟ فرمایا من النبیین، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، یعنی نبیوں نے، نبیوں دی ذات، اے او ہستیاں نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا۔ تسی بھی انہاں دے نال رل جاؤ گے، برابر تے نہیں ہو جاؤ گے، نہ نبی بن جاؤ گے نہ نبیاں دے برابر ہو جاؤ گے، لیکن اے نصیب ہو جائے گا۔ اور جڑے مقام تے نبی اپنی نبوت دے نال جلوہ گر ہون گے، اوتھے خدمت والے غلاماں دے وچ تہانوں بھی رکھ لیا جائے گا، خدام دے وچ حاضری تہاڈی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اینا تھوڑا ہے کہ زیارت ہوندی رہے۔ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر یہ مقام ملے گا کہ تسی انہاں لوگاں نال رل جاؤ گے جا کے جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا۔ کون نے؟ من النبیین والصدیقین، نبی صدیق سچے لوگ، والشہداء اور جو شہید لوگ ہیں، والصالحین اور صالحین نیک لوگ، اللہ دے ولی نیکی کرنے والے لوگ۔ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، تے انہاں دا ساتھ کڈا چنگا تے سونا ساتھ ہے۔ ہاں لیکن اندے واسطے ضروری ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرنی. اطاعت کہندے نے حکم مننا، اطاعت ہے حکم مننا. اگلی بات فرمایا قل، اے میرے نبی تسی اپنی مبارک زبان دے وچوں انہاں لوگاں نوں دس دیو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. جے تو انہوں اللہ نال محبت ہے تو پھر میری اتباع کرو. میرا خیال ہے راستے دا پتہ چل گیا ہے کہ کیڑا راہ ہے، ہاں جی، جن دے اوتے چل کے اسی اللہ دی رضا حاصل کرنی ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی تم فرما دو. ایک کنہ لوگاں نو سی مفسرین نے لکھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے سن تے اتھے کفار بتاں نو کپڑا ٹاکی مار دے پے سن، چاڑ پونج کے سیٹ سوٹ کر دے پے سن. سرکار نے فرمایا کہ حرکتاں نہ کرو، اے کیڑے پاسے لگے ہو، کیڑے کام نو لگے ہو؟ تو انہاں کہا جناب تسی تے ایویں ناراض ہو گیا ہو، ساڈی بیٹھ کے گل تے سنو، ساڈی بات تے سنو، تے جدوں تسی ساڈی بات سنو گے تے ہو سکتا ہے کہ تسی ناراض نہ ہو. فرمایا کی بات ہے؟ انہاں کہ اسی انہاں دی عبادت اس واسطے کرنے ہاں کہ انہاں دی وجہ تو اللہ دا پیار نصیب ہو جاندا ہے. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی تھی، میرے محبوب اے ساڈا پیغام بھی انہاں نو دے دیو تے دس دیو کہ اے بتاں نو سجدے کیتیاں، بتاں دی عبادت کیتیاں، اے بتاں نو جھاڑ پونج کیتیاں ساڈا پیار نہیں ملنا. اگر ساڈا پیار چاہیدا ہے پھر میرے محبوب دی اتباع کرو. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. جب اے میرے نبی جب تمہاری اتباع کریں گے تو آڈے پیروکار بن جان گے. میں دسیا ایک اطاعت ہے، ایک اتباع ہے. اطاعت دا مطلب ہے کسی دا حکم مان لینا، اتباع دا مطلب ہے کسی دے نقش قدم تے چلنا. اطاعت دا مطلب ہے فرمان تے عمل کرنا، اتباع دا مطلب ہے کسی ہستی دیاں اداماں دی نقل کرنا. فرمایا فتبعونی، انہاں نو دسو کہ میری اتباع کرو. مطلب کہ میرے محبوب میری مرضی ہے وے کہ بندے میرے ہون تے پیچھے تیرے لگے ہون، بندے ہون میرے، غلام ہون تیرے. بندے پیدا میں کیتے نے لیکن زندگی گزارن تے انہاں دا آئیڈیل اور محبوب تیری ذات ہوئے. فتبعونی، کہو کہ میری اتباع کریں. اے میرے نبی جدو تھاڑی اتباع کرنگے تو انہوں آئیڈیل بنا لینگے، تو انہوں اپنا رہبر بنا لینگے، رہنما بنا لینگے، تو اڑے حکماتے بھی عمل کرنگے، تھاڑیاں ادامہ دی بھی نقل کرنگے. پھر انہوں دس دیو یحببکم اللہ، پھر تو انہوں نہیں کہنا پہے گا سانو اللہ نال پیار ہے. فرمایا میں رب ہو کے اعلان کرنا میں آپ تو اڑے نال پیار کرن لگ پاواں گا. دیکھ لو منزل مومن دی اللہ دی رضا، لیکن راہ دسیا میرے محبوب دی اتباع. مومن دی منزل ہے کہ انہیں اپنی زندگی چ اللہ پاک نو راضی کر لیا کہ وہ سمجھ لوے میں اپنی منزل تے پہنچ گیا. لیکن ان دا راستہ اتباع رسول، راستہ اتباع رسول ہے. جب رسول اللہ دی اتباع ہوئی تے اللہ دی رضا تے میلی جائے گی. اگلی گل بھی یہ فرمایا جدو میری بارگاہ وچ پہنچ جاؤ گے میں بھی راضی ہو جاواں گا نال. اگلی گل ہے جے اس رستیوں آئے نا جیڑا میرے محبوب دا دسیا ہویا راہ ہے تے میں راضی بھی ہو جاواں گا، تہاڈے نال پیار بھی کرن لگ پاواں گا. کیسی خوبصورت رضا نصیب ہو گئی، کیسی پیاری منزل نصیب ہو گئی. منزل تے بھی پہنچ گیا اور منزل والے دا پیار بھی نصیب ہو گیا. بس منزل اے کہ اسا اللہ نو راضی کرنا ہے. میں عرض کیتا سی کہ اندے اوپر کافی گفتگو ہوئے گی، یاد ہوئے گا کیونکہ ٹاپک بڑا وسیع ہے تے کستوار ہوئے گی گفتگو. ہون اگلی گل، منزل اللہ دی راہ ہے، اللہ دی رضا ہے. منزل مومن دی منزل اللہ دی رضا ہے تے اونوں جان والا رستہ اتباع رسول دا رستہ ہے، نبی پاک دی پیروی دا رستہ ہے، حضور دیاں سنتاں تے عمل کرن دا رستہ ہے، جڑے حکم دیتے نے انہاں تے عمل کرن دا رستہ ہے، جنہاں چیزاں تو روکیا ہے انہاں تو باز آن دا رستہ ہے.
اور حضور دی عقیدت پیار محبت دا دیوا دل وچ بال کے اس دیوے دی روشنی نال اس راہ تے چلنا ہے. محبت رسول دے دیوے دی نال روشنی ہوئے, محبت رسول دے گلدستیاں دے نال اے راہ معطر و معمبر ہوئے. پھر جدو اس راہ تے چلے گا اللہ دی رضا بھی نصیب ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ دا پیار بھی نصیب ہو جائے گا. فرمایا یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. فرمایا جدو پھر میں محبت کراں گا نا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, فرمایا اللہ تمہارے سارے گناہ ہی بخش دے گا. منزل ہے اللہ دی رضا, تے پھر ان دے واسطے ایک چیز جڑی ضروری اور شرط ہے, او بھئی جدو اللہ دی رضا ہے. ایک آدمی مسافر مدینہ منورہ دا تے او مدینہ شریف والی سڑک تے چڑھے گا تے جائے گا نا. مسافر مدینہ منورہ دا سڑک نیو یارک والی منزل تے نہیں پہنچے گا. مسافر مدینہ منورہ دا سڑک بمبئی والی منزل تے نہیں پہنچے گا. مسافر مدینہ منورہ دا سڑک پیرس والی تے چڑھیا ہے منزل تے نہیں پہنچے گا. اگر مسافر مدینہ منورہ دا ہے تے پھر سڑک بھی اوہی ہونی چاہیے جڑی سدھی مدینہ پاک نو جاندی ہے. منزل ہے اللہ تعالیٰ دی رضا, تے پھر ان دے واسطے سب تو پہلی اور اہم بات جڑی ضروری ہے وہ یہ کہ اپنی رضا وائنڈ اپ ختم, اپنی خواہش تے پھر ختم کرنی پائے گی. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں, ای خیالستو محالستو جنوں. فرماتے ہیں تیری منزل اللہ دی رضا ہوئے تے تیرے دل وچ طلب ہوئے کمینی دنیا دی, تے پھر آنکھیں میں منزل تے پہنچ جاواں گا. فرماتے ہیں ای خیال استو محال استو جنوں. فرماتے ہیں اے خیال اے محال ہے تے دیوانگی اور پاگل پن ہے, اے عقل مندی نہیں. اور جے منزل اللہ دی رضا ہے تے پھر اپنی خواہش ختم کرنی پائے گی. اللہ دی رضا بھی ہوئے تے اپنی رضا بھی ہوئے, یہ تو دونوں گلاں تے کٹھیاں نہیں چل سکتیاں. اللہ دی مرضی بھی ہوئے تے اپنی مرضی بھی ہوئے, یہ دو گلاں کٹھیاں نہیں چل سکتیاں. اللہ دی مرضی ہوئے تے اپنی طلب اور خواہشات, اے اوکھا جا کام میں ہن پتہ لگے گا راہ کیڑا ہے تے کیویں چلنا ہے دے اوتے. لیکن ایک گل ہے بندہ ارادہ کر لو نا, جنہ صلاح کر لئی جڑے ٹر پائے وہ منزل تے پہنچ بھی گئے, انہوں نے اللہ پاک دا پیار بھی نصیب ہو گیا اور اج دنیا انہوں دیا مثالاں بھی دے رہی. ہاں جی, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے صحابہ بوا کھڑکا کہنے سن وہ کی رکھیا گھر سونا چاندی ہے فلاں چیز ہے ساری اللہ دی راہ خرچ کر دیو, ساری خرچ کر دیو. لوگ آکھنا جناب مسئلہ دے دسو, مسئلہ کی ہے؟ انہوں نے کہنا کیڑا مسئلہ ہے جی؟ وہ مسئلہ ہے وے کہ جیڑا بندہ سونا چاندی دی زکاة ادا کر دے وے تے باقی انہوں نے کہا نہیں بس کھان جو گا رکھ لو تے باقی سارا ہی بانٹ دیو اللہ دی راہ. وہ پھر جلیل القدر صحابہ جڑے سن انہوں دی بارگاہ چ دوستاں جا کے عرض کیتی حضور بہت شدت کر رہے ہیں تے مہربانی کرو تے انہوں کو سمجھاؤ کوئی مسئلہ دسو. انہوں نے پھر بلا کے تے پھر دسیا گیا کہ جناب تہاڈی مہربانی ہے کہ جن دے چوں زکات دے دیتی جائے, عشر ادا کر دیتا جائے, اور جڑا حصہ شریعت نے مقرر کیتا ہے اگر وہ کٹ دیتا جائے تے پھر باقی دا مال بندہ کول رکھ سکتا ہے. حکم شرعی یہی ہے. اور پھر مزید دلائل دے کے انہوں نے بمشکل مطمئن کیتا, ورنہ وہ کہندے سن یار جب بندہ آیا جو دنیا تے اللہ دی رضا تے مڑ کول کیا رکھنا ہے, کول رکھنے والی پھر کیڑی گل ہے. عراق دے اندر مدائن کسرا دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن دا گورنر بنا کے بھیجا ساڈے پیراں دے پیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ سلمان مدائن دا تینوں گورنر بنایا تے جاؤ جا کے اپنا نظام سنبھالو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چلے گا مدائن کسرا دے اندر تے اتوں جاندیا آپ دا استقبال ہویا, لیٹر آپ دے کول سی, جا کے دسیا اتوں دے امال سارے انہوں نے کہا جی حضور سر متھے تے جناب
آپ سیدھے مسجد گئے، مسجد جا کے آپ نے اتنے ڈیرا لا لیا. صبح اٹھن منڈیاں دا دورہ، سارے معاملات، ہاں بھی آؤ دسو میں تو کی کر رہے ہیں، فلاں شعبے دا افسر کیڑا، فلاں دا کیڑا، فلاں دا کیڑا، میں صاحب دیو وہ کرا کے. اچھا وہ جیڑی کوئی تنخواہ سی نا آپ دی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ تنخواہ دے وچوں جنہ کو کھا لیندے سن بس ٹھیک ہے، تے باقی اللہ دی راہ دے چھڑ. تے جدوں وفات دا وقت قریب آیا نا تے رو رہے سن. تے دوستاں پوچھا جی حضور خیر ہے، رو کیوں رہے ہو؟ تواڈے اندر ایک چاٹی پئی ہے تے ایک چھوٹا جہا بخورا پانی والا پیا تے ایک مسلا پیا، ایک لوٹا پیا، کیڑی شے جیڑی تانوں رواں دی؟ انہاں کہا مینوں سرکار ارشاد فرمایا سی جے سانوں ملنا ہی تے دنیا دی محبت نہ لے کے آویں. تے میں سوچنا پیا وی کتے میرے دل چ کسے پاسے دنیا دی محبت نہ ہوے. جی ہاں اے صورتحال ہے. ساڈے تے آئیڈیل اللہ دے پیارے محبوب نے، اور جنہ لوگاں نے اللہ دے محبوب نو آئیڈیل اور نمونہ بنا کے زندگی گزاری ہے، اے انہاں دیاں گلاں نے. ایز اے گورنر کام کر رہے سن تو دوستاں آکھیا جناب تواڈے واسطے اسی ایک گورنر ہاؤس بنانا چاہنے ہیں. فرمایا ضرورت ہی نہیں، جدوں مسجد ہے نماز پڑھی دی اتھی حجرے پنا پہ رہی دا، سویرے اٹھ کے اپنا وہی کام شروع کرتا. پھر بڑا ترلا لیا، بڑی منت سماجت، حضور اس طرح مناسب نہیں لگتا، کم از کم ایک کوئی بلڈنگ ہونی چاہیے. فرمایا نہیں. ایک دوست نے آخیا حضور مینوں پتا ہے جویں دا مکان تسی پسند کرو گے. فرمایا ہاں کیویں دا؟ تینوں کی پتا ہے بھائی؟ انہیں کہا جی مینوں پتا ہے اسی ایک کمرہ بنا دینے تواڈے واسطے علیحدہ، تے وہ کمرہ میں سمجھنا کہ اگر اس طرح دا ہوے کہ تسی کھڑے ہوو تے سر جڑا چھت نوں لگے، اور جدو لمے پو تے ایک دیوار نال تواڈے پیر ٹکرا رہے ہون اور ایک دیوار نال سر مبارک ٹکرا رہے ہوے، تے ایڈا کو کمرہ اگر اسی بنا دیتا تے امید ہے تسی پسند کر لو گے. فرمایا چل جی ایڈا بناونا ہی تے بنا دے. پھر لو جی اجازت مل گئی، گورنر ہاؤس بن گیا. میں اگلے دن اتنے لاہور گیا تے ایک جگہ تے نکاح پڑھانا سی، تے گورنر ہاؤس دی بیک سائڈ تے دیوار دے نال جو گڈی لگی ٹرن، اور میں کہا یہ دیوار ادھر والی کیڑی؟ انہاں کہا جی گورنر ہاؤس دی دیوار ہے. میں کہا سبحان اللہ. ایک وقت وہ سی جدو حضرت سلمان فارسی دا گورنر ہاؤس بنیا، ایک ہن ساڈا گورنر ہاؤس بنیا ہے. تے حالات تو پھر ایویں دے ہی ہونے نے نا. میں ملکی حالات تے تبصرہ نہیں کرتا، ہن تو تبصرے دی لوڑ ہی کوئی نہیں رہ گئی، ہر شے تواڈے سامنے نے، جو کچھ ہوندا جاندا ہے. بس ہن سارے رل کے دعا کریا کرو کہ اللہ پاک ساڈے ملک پاکستان تے رحم فرما دے، مہربانی فرما دے، اور یہو جی قیادت نصیب ہو جاوے جنہاں نو خوف خدا ہوئے اور جنہاں دے دل وچ عشق مصطفیٰ ہوئے. ہاں جی اس واسطے جنہیں اس منزل تے پہنچنا ہے، اللہ دی رضا دی منزل، انہوں اپنی ہر شاید چھڑنی پائے گی. جدو اللہ دی رضا حاصل کرنی ہے تو پھر تو زندگی تے سفر ہے، اس سفر ان دی مرضی دے مطابق گزارنا پائے گا. ہوں مرضی کی ہے اور وہ کیڑا رستہ ہے، اس رستے دے تقاضے کی نے، انشاءاللہ وہ بیان کران گے تے اگے آپ ہی پتہ چلتا جائے گا کہ اسی کیڑے روڈ دے چڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بس ایک اس رضا دی اور اخلاص دی اور ترک طلب دی چھوٹی جی مثال سن لو، پھر نماز پڑھ لینے. آپ ایک شیخ سن تے انہاں دے کول تربیت واسطے انہاں دے تلامذہ، انہاں دے مرید اور سالکین تربیت حاصل کرنے واسطے رہ رہے سن. شیخ نے تربیت کر کے کورس مکمل کر کے جڑے جڑے روانہ کیتے، انہاں دے وچوں ایک بیلی آیا تے آ کے کہن لگا حضور اگر اجازت ہوئے تے میں دعوت اللہ اس سلسلہ شروع کرنا چاہنا. آپ نے بیعت کرن دی اجازت تے دے دیتی ہے، تے میں انہاں دا مطلب سی کہ خانقاہ بنا کے اور آستانے دا ایک ماحول بنا کے تے لوگاں نو بیعت کرنا وا، اور لوگ جڑے اللہ تعالیٰ کولوں دور نے انہاں نو اللہ دی بارگاہ وچ پہنچان والا کام شروع میں کرنا چاہنا. بڑی اچھی بات ہے. نبیوں دا طریقہ بھی یہی سی، علماء ربانیین انہاں دا طریقہ بھی یہی رہا ہے. ہمیشہ انہوں نے زندگی وقف کیتی ہے صرف اس مقصد واسطے کہ جیڑا بندہ اپنے رب کو دور ہے انہوں او راہ وکھایا جائے جندے تے چل کے سدھا اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ جائے اور اس نے اپنے رب دی رضا نصیب ہو جائے. بزرگاں نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی، انہوں نے کہا بیٹا تیرے واسطے دعاواں نے، بسم اللہ جا کے شروع کر دے.
جا کے طریقہ شروع کر دعوت اللہ والا، اے مشن تانوں پڑھا کے بھیجیا، تہاڈی تربیت کی تھی، جا کے کرو شروع۔ لیکن ایک گل یاد رکھیں، دعوت اللہ اس لفظ کا مطلب ہے کہ لوگاں نو اللہ دی طرف بلانا۔ اگر تاں تیرے اے دعوت اللہ دے اس سارے پروگرام دے دوران کسے ہور نے بھی دعوت اللہ شروع کر لئی، مطلب کہ تیرے قریب کوئی اور آستانہ قائم ہو گیا اور انہیں بھی لوگاں نو واعظ و تبلیغ اور نصیحت شروع کر دیتی، مطلب کہ کوئی اور بھی پیر سامنے آ گیا تے تینوں ہوئی تکلیف بھئی میں جو شروع کیتا سی تے اے کیوں آ گیا ہے، تے پھر سمجھ لئیے دعوت اللہ نہیں ہے گی، تو لوگاں نو اپنے بلے بلا رہا ہے، اے دعوت نفس ہوئے گی۔ تے جے کسے ہور نے بھی شروع کر لیا، تیرے دل وچ ایک خوشی دی لہر اٹھی کہ چلو اچھا ہو گیا ہے، اگے میں کلا لگیا ہوا سا لوگاں نو، گمراہ لوگاں نو اور رب کو دور بھٹکے ہوئے لوگاں نو پکڑ پکڑ کے اللہ دی بارگاہ وچ پہنچاؤن والے مشن تے پہلے میں ایک اللہ سا، ہن خیر نال دو ہو گیا، دل خوش ہویا تے سمجھ لئیے واقعی دعوت اللہ ہے۔ اس واسطے جڑی ہوندی نا اپنے اندر تڑپ تے طلب، میں پیر ہواں تے ایتھے ہور کوئی پیر نہ ہوئے، میں شیخ ہواں تے ایتھے کوئی ہور شیخ نہ ہوئے، میرا مدرسہ ہوئے تے علاقے جو اور کوئی مدرسہ نہ ہوئے، میں درس قرآن دیاں تے کوئی اور درس قرآن دین والا نہ ہوئے، اے پھر دعوت اللہ کوئی نہیں ہے گی۔ اے تا پھر اندہ مطلب ہے بھی دعوت نفس سے اپنے والے پھر تو بلانا چاہنا بھی لوگ میرے ہی ہاتھ پیر چمڑ اور کوئی نہ ہوئے، اندہ بھی قیامت نو اجر کوئی نہیں اور پکڑ بڑی سخت ہوئے گی۔ اس واسطے جیڑا اپنی منزل جن دی منزل اللہ تعالیٰ دی رضا ہے، انہوں اپنی خواہش، اپنی تڑپ، اپنی طلب ہر چیز تو دستبردار ہونا پائے گا، تاں انہوں منزل نصیب ہوئے گی۔ انشاءاللہ العزیز اگے بیان چلتا رہے گا۔ وما علیہ الا